قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے. اس مہینے کے جو ابتدائی 13 دن تھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اہل اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت، رحمت، برکت اور مغفرت کو سمیٹنے کا ذریعہ تھے. ان میں 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ جو ایام ہیں 6 دن، ان میں ارکان اسلام کا ایک عظیم رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. ہر ایک مسلمان کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے زاد راہ کی اور سفر کی، تو اس کے دل کے اندر تڑپ کے ساتھ ساتھ اب یہ جستجو اور یہ کوشش پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں نے فریضہ حج ادا کرنا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے جسے استطاعت دی ہے اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، پھر اس کی مرضی ہے وہ یہودی ہو کر مرے، وہ عیسائی ہو کر مرے. اور پھر تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نتائج ہمارے سامنے ہیں. کبھی انسان کی صحت، کبھی وباؤں کا جال، اور کبھی زاد راہ کا مہنگا در مہنگا ہو جانا. پچھلے سالوں میں اگر کسی کے پاس سفر کی استطاعت تھی لیکن اس مرتبہ نہیں ہے، پچھلے سال وہ صحت مند تھا، اس سال بیمار تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی تمہیں یہ استطاعت مل جائے تو فوراً بلا کسی تاخیر کے فریضہ حج کے لیے نکلو. اور پھر ترغیب بھی دلائیے، حج اور عمرہ بار بار کرو، حج اور عمرہ بار بار کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ. 2 فائدے بتائیں اس کے. نمبر 1، اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بالکل اس کے وجود سے ختم کر دیتا ہے.
بلکہ حج مبرور اگر وہ حج کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی معصیت کا کام نہیں کیا اس نے، تو جب حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان عبادات سے، حج عمرے سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، نمبر دو فقر ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے بندگی کے لیے، اللہ رب العزت برکتوں کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو 6 دن ہے، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، 4 آپ کے عمرے تھے، صلح حدیبیہ کے جو سفر عمرہ تھا اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو 4 عمرے بنتے ہیں، وگرنہ بیت اللہ کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمرہ کرنا وہ صرف 3 ہے۔ زندگی میں صرف 3، ایک حج کے ساتھ ملا لیں، باقی رہ گیا 2۔ ہمارے ہاں جو بہت ساری مصیبتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا فتنہ جہالت ہے۔ ایک ہی سفر میں بیت اللہ میں موجود ہے جن کے اندر 3 عمرے ہو رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہیں، یہ دادا کی طرف سے، یہ ابا کی طرف سے، یہ اماں کی طرف سے، یہ میری طرف سے۔ ایک مکہ کا سفر ہے اور 20 عمرے کر کے آ رہے ہیں۔ ایک سفر میں 1 عمرہ سنت ہے۔ مدینہ سے واپسی آپ کا اتفاق ہو چکا ہے تو آپ دوسرا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میقات سے گزر رہے ہیں آپ۔ آج آپ کے سامنے میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں بڑے مختصر سے الفاظ میں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حج کا خلاصہ۔ آپ نے ان ایام میں چند مقامات پر کچھ خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ خطبے یوں کہہ سکتے ہیں اسلامی قوانین کا دستور، دستاویزات، دستور حیات، اس سے بہتر، بے مثال، لاجواب اصول، قانون یا دستاویزات نہیں ہو سکتی جو ان مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک ایک اصول ایک مفصل گفتگو کا تقاضا کرتا ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے لہذا میں اختصار کے ساتھ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ان کو بھی مختصر کرتے ہوئے، نمبر 1، پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس موقع پر صحابہ اکرام کی جمع غفیر تھی، کیونکہ ہر صحابی کا یہ شوق تھا کہ میں اللہ کے رسول کی معیت میں حج کروں، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی اونٹنی کے اوپر کیا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی اونٹنی پر کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہر صحابی، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، اور آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا صحابی میرے اس عمل کو دیکھ لے۔ اور پھر آپ نے اپنے خطبات میں، اپنے واعظ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بعد دوبارہ نہ مل سکوں۔ یہ الوداعی ایک پیغام بھی تھا، اور صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہی حج ہے، ایک ہی حج ہے، ایک ہی طریقہ حج ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے، حج کر کے واپس آنے تک مکمل تفصیل ایک حدیث میں بیان کی ہے انہوں نے، طویل حدیث ہے۔ اس کے باوجود بھی حج جیسے فریضے کی ادائیگی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔
صحیح احادیث کا عدم علم ہے، جہالت ہے، تقلید ہے، رسم و رواج ہے. کسی کے دامن کو پکڑ لیا تو اس کی بات حرف آخر ہے. گمراہی ہمارے معاشرے میں. اگر نہ حدیث کا تمسک ہو، حدیث کے اندر ہر مسئلہ واضح ہے. آپ کو عبادات کی ادائیگی، جہاں لمبا سفر ہے، لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر آپ حدیث کی مخالفت کر کے واپس آئیں گے تو اپنا وقت بھی برباد کریں گے، پیسے بھی برباد کریں گے. اس لیے جانے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، تاکہ آپ کی عبادت، آپ کی محنت، آپ کی ریاضت، آپ کا وقت برباد نہ ہو. اور پھر یہ جو خطبہ اتنا اہم تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم مینا میں تھے، اور خود اندازہ لگائیں اگر 1,00,000 سے زائد افراد ہوں، اسپیکر نہ ہو، کتنے لوگ بات سن سکیں گے؟ کتنے لوگ بات سن سکیں گے؟ چند ہزار، چند لوگ. لیکن یہ 1,00,000 سے زائد مجمع، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے بات نکلتی تھی اور ہم اس قدر آواز کو بآسانی سن سکتے تھے جیسے آپ کے قریب بیٹھا والا سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کی سماعت کو تیز کر دیا. یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات سنو. اللہ رب العزت نے کانوں کے پردے کھول دیے. اتنی سماعت تیز کہ دور بیٹھا ہوا شخص بھی وہ بات کو ویسے ہی سن رہا ہے جس طرح رسول اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو سنائی دے رہا ہے، کیونکہ باتیں بڑی اہم تھیں. کچھ سوالات کیے. ان چیدہ باتوں میں سے نمبر 1 بہت اہم چیز آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا وکل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع. لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح یہ شہر بیت اللہ، یہ مقام بیت اللہ تمہارے ہاں حرمت والا ہے، احترام والا ہے. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، بالکل اسی طرح ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت بھی حرمت والی ہے، محترم ہے. ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کے احترام کا مقام دیکھیں. بیت اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، شاعر اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بیت اللہ محترم ہے اسی طرح ایک مسلمان کا خون بھی محترم ہے. جس طرح بیت اللہ کی حرمت تمہارے دلوں میں ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کے مال کی حرمت بھی تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. جس طرح بیت اللہ کی حرمت تمہارے دلوں میں ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت بھی تمہارے دلوں میں اسی طرح محترم ہونی چاہیے. خون مسلم کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن المیہ یہ ہے آج مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا بن چکا ہے. اسلام کے نام لیوا ذاتیات کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، اپنے نظریات کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنی سیاست کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختم کر رہا ہے. قتل تو بہت ہوئے لیکن یہ 3 قتل کی یہ 3 وارداتیں ہیں جو اب یہ چند دنوں میں ہوئی ہیں. نہ جانے کتنے قتل ہوئے ہوں گے، لیکن بالخصوص ایک افغانستان کے اندر ایک عظیم عالم دین کو بے دردی سے شہید کیا گیا. کس نے؟ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں کہ اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے. کتاب و سنت کے حاملین نہ جانے کتنے علماء کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مسلح کر دیا گیا، ٹکڑے کر کے تیزاب کے اندر جلا دیا گیا. کون ہے؟ اسلام کے نام لینا.
نفاق کا لبادہ اوڑھ کر کتاب و سنت کے حاملین کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔ دوسرا، پنجاب کے اندر یہ واقعہ ہوا، عید کے خطبے میں ایک مبلغ اور دائی اور خطیب نے کیا کہا؟ غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ ہے وہ حرام ہے، جانور کا ذبیحہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، حاجی اور غیر حاجی سارے کے سارے خوبصورت جانوروں کو خرید کر، قیمتی پیسوں سے خرید کر، بے عیب جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر کے عملی طور پر ثبوت دے رہے ہوتے ہیں اپنی توحید کا۔ اے اللہ، یہ مال تیرے لیے، یہ جانور تیرے ہیں، تیری مخلوق ہے، اور میں تیرے لیے ہی ذبح کر رہا ہوں۔ یہ توحید کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے یہ اللہ کو یہ دن سب سے عظیم اور پسندیدہ دن ہے کہ انسان اپنے خوبصورت جانور کو اللہ کے تقرب کے لیے، یہی تو توحید ہے نا، عبادت میں اللہ کا تقرب مقصود ہو، اللہ کے لیے اسے ذبح کرتا ہے۔ اور یہ بات ایک مشرک کے لیے، ایک بدعتی کے لیے تکلیف دہ مسئلے کا پتنگڑ بنایا اور دو مسئلے کے عظیم افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور تیسرا قتل جو سوشل میڈیا پر اس وقت بڑا وائرل ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے سندھ کے اندر ایک تعصب کی فضا قائم ہو چکی ہے، ایک نوجوان کا قتل، اور اس قتل کو لسانی رنگ دے کر تعصب کی بو کو پھیلا دیا گیا ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے قتل کو اور خون کو، ایک مسلمان کے قتل کو، ایک مسلمان کے خون کو کس قدر زیادہ خطرناک قرار دیا ہے بہانہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا فی دم مومن بغیر حق لاکبہم اللہ فی النار۔ آسمان میں بسنے والی مخلوق اور زمین میں بسنے والی مخلوق سارے مل کر ناحق اگر ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ سب کو ایک مومن کے قتل کی وجہ سے جہنم میں پھینک دے گا۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق۔ اس دنیا کا برباد ہو جانا، اس دنیا کا ختم ہو جانا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک مومن کے قتل کو، ناحق قتل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہمیں تو ایک قوم بنایا ہے، ہمیں تو کتاب و سنت کے ساتھ، اسلام جیسی عظیم نعمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسلامی اخوت کے رشتے کو خونی رشتے سے زیادہ شریعت کے اندر ایک اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ ہمارے اندر لسانیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی خطرناک مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات، جو شخص مرا کس حالت میں کہ اس نے کسی تعصب کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا، تعصب کی بنیاد پر کسی کے لیے لڑا، تعصب کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا، مات میتتن جاہلیتن، اس کی موت کفر کی موت ہے، کفر کی موت ہے، وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس تعصب کی بنیاد پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ آپ نے کسی اور مقام پر ارشاد نہیں فرمایا، اس قدر زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ اس خطبہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا تھا جن کو آپ نے امور جاہلیت قرار دیا تھا، امور جاہلیت، اور آپ نے فرمایا الا کل شیء من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے سارے امور کو میں اپنے پاؤں نیچے روندتا ہوں، جاہلیت کے سارے امور میرے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں آج۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی، دور جاہلیت میں نسل در نسل، قبیلہ در قبیلہ، خاندان در خاندان ایک دوسرے سے لڑتے تھے، مرتے تھے، اور یہ جنگ جاری رہتی تھی۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس اسلام جیسی نعمت سے اللہ رب العزت نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، جہنم کے کنارے پر تھے اللہ نے بچا لیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ عملی نمونہ پیش کیا آپ نے فرمایا جاہلیت کے جتنے خون تھے جس نے بدلہ لینا تھا کہ اس نے میرا قتل کیا، اس نے میرا قتل کیا، سارے کے سارے ان خونوں کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے خاندان میں ابن ربیعہ بن حارث جو بنی لیس کے اندر دودھ پیتا تھا، اس قبیلے میں رہتا تھا، قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا، ان کا خون باقی تھا، میں آج اس خون کو معاف کر کے اس معاملے کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے۔ اسلام میں داخل ہو چکے، اب یہ ساری جاہلیت ختم ہو چکی ہے۔ دوسری چیز، مسلمان کا مال، جس طرح جان عزیز ہے اسی طرح مال بھی عزیز ہے۔ 4 چیزوں پر حدود مقرر ہیں، حدود اس انسان کے لیے۔ اسلام ہمارے لیے رحمت ہے، اسلام ہمارے لیے رحمت ہے کہ 4 چیزوں پر حدود مقرر کر دی جس میں ہمارا تحفظ ہے۔ نمبر 1، کوئی کسی کا خون بہائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آج اس نے اس کو مارا ہے، کل کسی اور کو مارے گا، قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے، قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حد ہے، یہ حد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کا تحفظ، امن و امان کی سلامتی، اس کی بقا اسی میں ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے۔ دوسری چیز ہے مال۔ اگر کوئی کسی کے مال کو لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہاں بھی حد ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، کسی کے مال کو لوٹتا ہے، چوری کی ہے اس نے، اس کے مال پر ڈھاکہ ڈالا اس نے، اس کے حق کو چھینا ہے کہ اس کو ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ آپ کے مال کا تحفظ اسلام نے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو، اور وہ تجارت بھی رضامندی کے ساتھ، زبردستی کا سودا نہیں۔ رضامندی کے ساتھ تجارت ہوئی تو یہ جائز مال ہے۔ اگر رضامندی نہیں ہے، زبردستی کسی کے ساتھ یہ سودا کیا جا رہا ہے، یا باطل طریقے سے گڑبڑ کر کے، خیانت کر کے، ملاوٹ کر کے جو چیز دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی یا کم دی ہے، پیسے زیادہ وصول کر لیے ہیں، ملاوٹ کر لی ہے، یہ باطل طریقے سے جو چیزیں کر رہے ہو یہ حرام ہے تم پر۔ یا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، حکمرانوں کو اور اسی طرح ذمہ داران کو رشوت دیتے ہو، رشوت دینے کے بعد تم کسی کے مال پر قبضہ کرتے ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہو، کسی کی دکان پر قبضہ کرتے ہو، کسی کی جگہ پر قبضہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ خیانت کرتے، رشوت دے کر اس کے مال کو اپنے پاس لے لیا، فرمایا یہ بھی حرام ہے تم پر۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف علی یمین فاجرۃ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ جس شخص نے قسم کھائی جھوٹی، قسم کیوں کھائی؟ تاکہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لے، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا سے جب جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان پر شدید غضبناک ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹ بول کر کاروبار کیا 4 قسم کے عذاب اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔
ولا ينظر الیہم، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک قسم نہ کھائیں کاروبار ہی نہیں ہوتا، اور سامنے والے کو بھی جب تک قسم کھا کر یقین نہ دلا دیا جائے اسے یقین نہیں آتا، قسموں پر کاروبار ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا مال بھی بڑا محترم ہے۔ تیسری چیز عزت مسلم، مسلمان امیر ہے یا غریب، چھوٹی ذات بڑی ذات کا یہاں کو تصور ہی نہیں ہے۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی سفید کو کالے پر، کالے کو سفید پر، لال کو پیلے پر، پیلے کو نیلے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ رنگت میں، نہ نسب میں، نہ حسب میں۔ اگر کوئی فوقیت ہے تو الا بالتقوی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں غیرت توحید ہے، جس کے دل میں اتباع سنت ہے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہی سب سے اعلیٰ ہے، یہی سب سے عرفہ ہے، یہی عزت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خاندانوں میں یہ بھی جاہلیت ہے، تمہارا خاندان بیکار ہے، میری ذات بڑی اونچی ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، یہ ہندو میں ہوتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو قبائل ہیں، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سرائکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ذات، یہ فلاں ذات، یہ فلاں ذات، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ سب مسلمان ایک ہے۔ ان اباکم واحد ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، پھر تم مختلف کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری پاور تمہاری اتفاق میں ہے۔ یہ سیاست کے نام پر انتشار، یہ مذہب کے نام پر انتشار انسان کی تباہی کو مقدر کرتا ہے۔ تمہارا اتحاد کتاب و سنت کے ساتھ ہے، کتاب و سنت کو تھام لو، تم ایک قوم بن جاؤ گے، ورنہ تمہارے انتشار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا مذہب بھی خونی بن چکا ہے اور ہماری سیاست بھی خونی بن چکی ہے۔ دشمنیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ سیاست کی بنیاد پر۔ دشمنیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ مذہب کی بنیاد پر۔ دشمنیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔ اس سے نکلنا ہوگا، نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر ایک بات فرمائی تھی، انی قد ترکت ما لم تضلوا بھی ان اعتصمتم بھی، اگر تم دو چیزیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ عزت بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے غیبت حرام ہے، اس لیے بہتان حرام ہے، اس لیے چغل خوری حرام ہے۔ شریعت نے غیبت کرنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ گوشت کسی مجلس میں ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا عورتیں بڑی غیبت کرتی ہیں، آج کسی مجلس میں چلے جائیں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کوئی دفاع کرنے والا نظر آتا ہے آپ کو؟ 10 افراد بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی جرت مند ہو کھڑا ہو جائے غیبت جائز نہیں ہے، سارے چسکے لے رہے ہوتے ہیں، حرام عمل میں داخل ہو چکے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت کا دفاع کیسے کیا ہے، شریعت نے کیسے کیا، حد مقرر کر دی ہے، حد۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، 4 گواہ نہ پیش کر سکا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیسے جرت ہوئی ایک مسلمان خاتون پر الزام تراشی کرنے کی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں یا پھر یہ گواہ پیش کرے۔ ایک شادی شدہ بدکاری کرتا ہے تو شریعت نے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے سزا مقرر کی ہے، چھپا کر نہیں، پھانسی دے کر نہیں،
بلکہ اس کو لوگوں کے بیچ میں آدھے جسم کو زمین میں گاڑ کر لوگ پتھر مار مار کر سب کے سامنے اس کو رجم کر دیں، سنسار کر دیں، تاکہ سارے حشر دیکھ کر عبرت پڑھ سکے اور بدکاری اور زناکاری کی طرف سوچ بھی نہ سکے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ اس بدکاری کی لعنت میں داخل ہو چکا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا، اس علاقے میں نہیں آ سکتا۔ اسلام کی حدود ہے، یہ معاشرہ پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدود اللہ کے نفاذ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر اللہ کی رحمت 40 دن تک کسی علاقے میں برسے اور اس کی وجہ سے جو رحمتیں، جو برکتیں اور زمین جو خزانہ اگاتی ہے، اگر ایک اللہ کی حد کو نافذ کر دیا جائے تو زمین پر اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ریاست کے حصول کو، آج تک اسلامی حدود کے نفاذ کے لیے ہم ترستے ہیں۔ یہ تنظیمیں بنتی ہیں، بنتی رہیں گی، اپنے مفادات کے لیے سیاست میں آئیں گی، نکلیں گی، جائیں گی۔ یاد رکھیے، یہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے، اس کی وجہ سے حدود اللہ کا نفاذ نہیں آئے گا۔ خلافت کے لیے کوئی تحریک نہیں چاہیے، خلافت کے لیے کوئی سیاسی جھنڈا نہیں چاہیے، اس اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوئی تحریک ضروری نہیں ہے، کوئی ووٹنگ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو بدلنا ہوگا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھنڈا نہیں گاڑا تھا، مکہ کے اندر لوگوں کی اصلاح کی تھی، مدینے کے اندر آ کر لوگوں کی اصلاح کی تھی، خود بخود اسلامی نظام قائم ہوا، اور ایسا کہ زندگی کے اندر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اس لیے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، لوگوں کے نظریات کی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ہم میں سے ہر شخص دیکھیں کہیں نہ کہیں خراب ہے، کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ ہمارا حاکم آئے، جب ہم خود خراب ہیں۔ ایک ٹھیلے پر بیٹھا ہوا انسان جب 2 نمبری کر رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارا حاکم فرشتہ آئے گا، تو کہاں سے آئے گا؟ نیچے سے، اوپر سے نہیں، نیچے سے انقلاب آتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اوپر سے آئے۔ جب ہم بدل جائیں گے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، ہماری اتباع سنت کی سوچ مضبوط ہوگی، اللہ سے بندگی اور تعلق کی صورت مضبوط ہوگی، تو یہ انقلاب آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر پھیلے گا۔ ورنہ ہمارے اوپر جو مسلط طبقہ ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج تک ایک موحد اور متبع سنت اسلامی نظام کا حامل ایک شخص بھی ہم نے ابھی تک حاکم نہیں دیکھا۔ منافقت کے نعرے لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسانی جان، مال اور عزت، ان 3 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور جاہلیت کی رسم کا ختم فرمایا، اور وہ تھا سود۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، سود کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اور آج سب سے پہلے ابتدا میں کرتا ہوں۔ میرے خاندان میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو پیسے دیے تھے اور سود کے ساتھ لینے تھے، تو ہم سود ختم کرتے ہیں، سود پاؤں کے نیچے میں رونتا ہوں، اصل رقم واپس لی جائے گی اور سود کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول عملی نمونہ بنتے تھے۔ سود معاشرے کی لعنت ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا کہ سود کا نظام ختم کیا جائے۔ ہماری بینکیں، اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکیں سپریم کورٹ میں جا کر اسٹے لیتی ہیں کہ اس نظام کو ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے، اسلامی نظام۔ اور جبکہ ہمارے اسلامی ریاست کے قانون میں یہ شک شامل ہے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے ماتحت ہوگا اور سود کو ختم کیا جائے گا۔ اس قدر لت پڑ چکی ہے لوگوں کو سود کی، نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جبکہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 درہم سود کا، درہم الربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ۔ 1 درہم سود کا کوئی کھاتا اور اسے پتہ یہ سود کا ہے،
اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر ایک شخص 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو 1 گرم سود کا کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی ادنا صورت ذکر کی ہے، ادنا اعلانیہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اعلانیہ ماں کے ساتھ بدکاری کے مترادف ہے سود کھانا۔ ہمارا یہ چھوٹا سا شہر، چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے بچا رکھا ہے، ورنہ کسی نہ کسی سود کی صورت میں وہ داخل ہے۔ ان کی زراعت چلتی نہیں ہے سود کے بغیر، ان کی دکانداری چلتی نہیں ہے سود کے بغیر۔ جھوٹ، ملاوٹ، خیانت، سود خوری، 2 نمبری، نتیجہ تن کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد وہ فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا۔ محنت کرنے کے بعد جب فصل آتی ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ اس سود کی وجہ سے جتنا بھی بڑھ جاؤ اللہ برباد کر دے گا، ہاں صدقات اور خیرات کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی اس خطبے کے اندر معنی خیز باتیں ہیں۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو لیا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت کے قانون کے تحت، اور اللہ ہی کا قانون ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انہیں نوکرانی نہ سمجھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے ذمے ہے تم ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ وَلَا تَهْجُرْ فِي الْبَيْتِ وَلَا تُكَبِّرْ وَلَا تَضْرِبْ، ان کے چہرے پر نہ مارنا، ان کو مت پیٹنا، ان کو گھر سے باہر نہ نکالنا، ان کو گالی گلوچ نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ ہمارا خاندانی نظام برباد ہو کے رہ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو جب بیاہ کر لڑکی کو گھر لایا جاتا ہے شاید نوکرانی سمجھ کر، جو پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اگر وہ شوہر بن کر زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی پرسکون زندگی ہے۔ قرآن نے اس کو سکون والی زندگی قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کیسا پیار کرتے تھے بیویوں سے؟ گھر میں آتے ہیں مسواک کر کے، کہیں میرے منہ سے میری بیوی کو بو نہ آئے۔ گھر سے باہر جاتے ہیں تو بیوی کا بوسہ لے کر، کیوں؟ رخصت ہو رہے، دن میں 3 دفعہ ملاقات کرتے ہیں۔ فجر کے وقت تمام بیوی کے پاس گئے، دعا سلام کی، خیر عافیت دریافت کی۔ عصر کے بعد گئے، دعا سلام کیا، خیر عافیت دریافت کی، اور عشاء کے بعد جس بیوی کی باری ہوتی ان کے گھر جاتے ہیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، پورا اندازی ہے، ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی ماہواری میں تھی، ایام مخصوصہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پانی لے کر آؤ۔ پانی لائی، آپ نے فرمایا عائشہ پہلے تم پیو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول پہلے آپ پیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء، فرمایا اللہ کی قسم عائشہ پہلے تم نے پانی پینا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پہلے میں نے پانی پیا، کچھ بچ گیا، میں نے اللہ کے رسول کو گلاس دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس کے اس حصے پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے جہاں میرے ہونٹ تھے۔ گوشت لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ پہلے تم کھاؤ۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول پہلے آپ کھائیں۔ آپ نے قسم دی۔ عائشہ فرماتی کچھ میں نے کھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے وہیں سے کھایا جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے رسول میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی پیار سے کہا کرتے تھے یا عائشہ، کبھی رسول اللہ فرمایا عائشہ صدیقہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، چلو بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے زندگی، یہ ہوتی ہے خاندانی زندگی، یہ ہوتا ہے خاندانی مرد، یہ ہوتا ہے خاندانی شوہر، یہ ہوتا ہے شریعت کو جاننے والا شوہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اور لوگوں میں تمہیں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔ وراثت کی وصیت فرمائی، آپ حقوق اللہ کی وصیت فرمائی، حقوق العباد کی وصیت فرمائی۔ ذمہ داری اس چیز کی ہے کہ ہم
اس پاکیزہ شریعت کو ماننے والے بن جائیں، اس پاکیزہ شریعت کو تھامنے والے بن جائیں، اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ جو مفاد ہمارا اس شریعت کے ساتھ جڑنے میں ہے وہ کٹنے میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خطبات میں سے یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، دل و جان سے اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت کے تحت زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا